مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر بہت سے ظلم و ستم ڈھائے اور ان ظلم و ستم کا سلسلہ نبوت کے چوتھے سال کے درمیان یا آخر میں شروع ہوا تھا اور ابتداً معمولی تھا مگر دن بدن بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ نبوت کے 5ویں سال کا وسط آتے آتے اپنے شباب کو پہنچ گیا، حتیٰ کہ مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا دوبر ہو گیا اور انہیں نجات کی تدبیریں سوچنے کے لیے مجبور ہو جانا پڑا۔ انہی سنگین اور تاریک حالات میں سورہ کہف نازل ہوئی۔ یہ اصلاً تو مشرکین کے پیش کردہ سوالات کے جواب میں تھی، لیکن اس میں جو 3 واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان واقعات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مومن بندوں کے لیے مستقبل کے بارے میں نہایت بلیغ اشارات تھے۔ چنانچہ اصحاب کہف کے واقعہ میں یہ بیان ہے کہ جب دین و ایمان خطرے میں ہو تو کفر و ظلم کے مراکز سے ہجرت کر کے تن بتقدیر نکل پڑنا چاہیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب تم ان سے اور اللہ تعالیٰ کے سوا ان کے دوسرے معبودوں سے الگ ہو گئے تو غار میں پناہ گیر ہو جاؤ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام کے لیے تمہاری سہولت کی چیزیں تمہیں مہیا کرے گا۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نتائج ہمیشہ ظاہری حالات کے مطابق نہیں ہوتے، بلکہ بسا اوقات ظاہری حالات کے بالکل برعکس ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس واقعہ سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اس وقت جو ظلم و تشدد برپا ہے، اس کے نتائج بالکل برعکس نکلیں گے، اور یہ سرکش مشرکین اگر ایمان نہ لائے اور آئندہ انہی مجبور مسلمانوں کے سامنے سرنگوں ہو کر اپنی قسمت کے فیصلے کے لیے پیش ہوں گے۔ ذوالقرنین کے واقعہ میں چند خاص باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ یہ کہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے۔ یہ کہ فلاح و کامرانی ایمان ہی کی راہ میں ہے، کفر کی راہ میں نہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ رہ رہ کر اپنے بندوں میں سے ایسے افراد کھڑے کرتا رہتا ہے جو مجبور و مقہور انسانوں کو اس دور کے یاجوج و ماجوج سے نجات دلاتے ہیں۔ یہ کہ اللہ کے صالح بندے ہی زمین کی وراثت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر سورہ کہف کے بعد سورہ زمر کا نزول ہوا اور اس میں ہجرت کی طرف اشارہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ کی زمین تنگ نہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھائی کی ان کے لیے اچھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب دیا جائے گا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ اصحمہ نجاشی حبش ایک عادل بادشاہ ہے، وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، اس لیے آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے حبشہ ہجرت کر جائیں۔ اس کے بعد ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق رجب 5 نبوی میں صحابہ اکرام کے پہلے گروہ نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ اس گروہ میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ حضرت عثمان بن عفان ان کے امیر تھے اور ان کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ یہ لوگ رات کی تاریکی میں چپکے سے نکل کر اپنی نئی منزل کی جانب روانہ ہوئے۔ رازداری کا مقصد یہ تھا کہ قریش کو اس کا علم نہ ہو سکے۔ رخ بحر احمر کی بندرگاہ شعبہ کی جانب تھا۔ خوش قسمتی سے وہاں 2 تجارتی کشتیاں موجود تھیں جو انہیں اپنے دامن عافیت میں لے کر سمندر پار حبشہ چلی گئیں۔ قریش کو کسی قدر بعد میں ان کی روانگی کا علم ہو سکا، تاہم انہوں نے پیچھا کیا اور ساحل تک پہنچے، لیکن صحابہ کرام آگے جا چکے تھے، اس لیے نامراد واپس آئے۔ ادھر مسلمانوں نے حبشہ پہنچ کر بڑے چین کا سانس لیا۔ اسی سال رمضان شریف میں یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار حرم تشریف لے گئے۔ وہاں قریش کا بہت بڑا مجمع تھا، ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ جمع تھے۔ آپ نے ایک دم اچانک کھڑے ہو کر سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ ان کفار نے اس سے پہلے عموماً قرآن سنا نہ تھا، کیونکہ ان کا جواب قرآن کے الفاظ میں یہ تھا کہ اس قرآن کو مت سنو اور اس میں خلل ڈالو، ادم مچاؤ تاکہ تم غالب رہو۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک اس سورت کی تلاوت شروع کر دی اور ان کے کانوں میں ایک ناقابل بیان رعنائی و دلکشی اور عظمت لیے ہوئے کلام الہی کی آواز پڑی تو انہیں کچھ ہوش نہ رہا، یہاں تک کہ جب آپ نے دل دہلا دینے والی آیت تلاوت فرما کر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ ہی سجدہ فرمایا، تو کسی کو اپنے آپ پر قابو نہ رہا اور سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس موقع پر حق کی رعنائی و جلال نے متکبرین کی ہٹ درمی کا پردہ چاک کر دیا تھا، اس لیے انہیں اپنے آپ پر قابو نہ رہ گیا اور بے اختیار سجدے میں گر پڑے تھے۔ بعد میں جب انہیں احساس ہوا کہ کلام الہی کے جلال نے ان کی لگام موڑ دی اور وہ ٹھیک وہی کام کر بیٹھے جسے مٹانے اور ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی تک کا زور لگا دیا تھا،
اس واقعے کے بعد جو مشرکین اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے انہوں نے دوسروں پر ملامت کی بچھاڑ شروع کر دی تو ان کے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے اور انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے یہ جھوٹ گڑھا کہ آپ نے ان کے بتوں کا ذکر عزت و احترام سے کرتے ہوئے یہ کہا تھا یہ بلند پایہ دیویاں ہیں، ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ صریح جھوٹ تھا جو محض اس لیے گھڑ لیا گیا تھا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرنے کی جو غلطی ہو گئی ہے اس کے لیے ایک معقول عذر پیش کیا جا سکے۔ اور ظاہر ہے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ جھوٹ گڑھتے اور سازشیں کرتے رہتے ہیں وہ اپنا دامن بچانے کے لیے اس طرح کا جھوٹ کیوں نہ گڑھتے۔ بہرحال مشرکین کے سجدہ کرنے کے اس واقعے کی خبر حبشہ کے مہاجرین کو بھی معلوم ہوئی، لیکن اپنی اصل صورت سے بالکل ہٹ کر، یعنی انہیں یہ معلوم ہوا کہ قریش مسلمان ہوئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ماہ شوال میں مکہ واپسی کی راہ لی، لیکن جب اتنے قریب آ گئے کہ مکہ ایک دن سے بھی کم فاصلے پر رہ گیا تو حقیقت حال آشکار ہوئی۔ اس کے بعد کچھ لوگ تو سیدھے حبشہ پلٹ گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر یا قریش کے کسی آدمی کی پناہ لے کر مکے میں داخل ہوئے۔ اس سے نیکسٹ ویڈیو میں ہم حبشہ کی دوسری ہجرت کے بارے میں جانیں گے۔ تو دوستو یہی تک تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامزم کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔